السلام علیکم، امید ہے آپ خیریت سے ہوں گے۔ یہ کہ آج کا جو میرا ٹاپک ہے وہ ہے ظہر کی نماز۔ جب آپ پڑھتے ہیں تو آپ کے پاس گھڑی نہیں ہے اور آپ کسی میدانی علاقے میں ہیں تو آپ کو کیسے پتہ لگے گا کہ ظہر کی نماز کا ٹائم ہو گیا ہے، اور پھر رخ کیسے پتہ لگے گا، یہ بھی میں طریقہ بتاتا ہوں۔ تو اور آپ سے ایک درخواست یہ بھی ہے کہ میرے اس یوٹیوب کے چینل کو سبسکرائب بھی کریں اور کمنٹس بھی دیں، اور مجھے کوشچن وہ کریں، اگر میری کوئی غلطی ہو تو وہ مجھے بتائیں۔ جب ہم کسی میدانی علاقے میں یا انجان جگہ میں ہوتے ہیں، گھڑی ہمارے پاس نہیں ہوتی، بائی چانس، کیونکہ گھڑی ہوتی ہے ہر جگہ ہوتی ہے آج کل، لیکن کسی جگہ اگر نہیں ہے تو اس کا طریقہ کار یہ ہے کہ آپ سورج نکلا ہو، یہ بھی ایک ضروری ہے کہ یہ نہیں کہ بادل ہیں تو میں آپ کو کچھ طریقہ بتا رہا ہوں۔ بادلوں کا میرے پاس کوئی علم نہیں ہے، نالج نہیں ہے، لیکن یہ ایک نالج ہے جو آپ کو منتقل کر رہا ہوں، اوروں کو بھی آپ بتائیں۔ وہ یہ ہے کہ جب ظہر کا ٹائم ہوتا ہے نا تو آپ دھوپ میں کھڑے ہیں، تو آپ سیدھا دھوپ میں کھڑے ہونا تو آپ اپنے سائے کو دیکھیں گے تو وہ سایہ جو ہے آپ کا اپنا سایہ آپ کے پیروں تک ہی ہوگا۔ اب جب ظہر کا وقت شروع ہو گیا تو اس وقت یہ ہوتا ہے کہ سورج جو ہے وہ نیچے اترنا شروع ہو جاتا ہے، جو جس طرح ہم استعمال سمجھانے کے لیے بات کرتے ہیں۔ زوال کا ٹائم لوگ کہتے ہیں 12 بجے کے بعد، تو زوال کا ٹائم کوئی بھی نہیں ہوتا۔ ہاں یہ ہے کہ سورج اس وقت نا پوری اپنی جو ہے چاق و چوبند روشنی دینے کے بعد پھر وہ کم ہونے لگتا ہے، تو وہ اس کو ہم زوال کا ٹائم آسان الفاظ میں کہتے ہیں، لیکن زوال کا لفظ استعمال نہیں کرنا چاہیے۔ وہ مغرب کی طرف جا رہا ہے، غروب ہونے کی طرف شروع ہو جاتا ہے۔ اچھا، جب آپ سیدھے کھڑے ہیں، آپ کا کہیں بھی رخ ہے، آپ دائیں کھڑے ہیں، بائیں کھڑے ہیں، یا آپ کا مطلب شمال جنوب جس طرف بھی ہے، تو آپ کا جو سایہ ہے نا وہ آپ کے پیروں کے پاس ہی ہوگا، اور جیسے ہی سورج جب غروب ہونا شروع ہوگا، مطلب ڈھلنا شروع ہوگا، تو آپ کا جو سایہ ہے وہ تقریباً آپ کے سائز، اگر آپ کا قد 6 فٹ ہے تو وہ 6 فٹ کی طرف بڑھنا شروع ہو جائے گا، 6 فٹ کا سایہ آپ کا تقریباً بن جائے گا۔ اس وقت ظہر کا ٹائم شروع ہو جاتا ہے۔ 6 فٹ یا 5 فٹ کر لیں یا 4 فٹ کر لیں تو وہ آپ کا ظہر کا ٹائم شروع ہو جاتا ہے۔ یہ اس صورت میں جب آپ کے پاس گھڑی یا اس طرح کی کوئی چیز یا کوئی بتانے والا نہیں ہے۔ پھر اس کے بعد تیسری نماز ہے عصر۔ عصر کے وقت آپ اسی طرح سورج، مطلب میدان میں کھڑے ہوں تو سورج کا جو سایہ ہے وہ آپ کے اوپر جب پڑے گا نا تو وہ 3 گنا زیادہ جو ہے آپ کا سایہ لمبا ہوگا۔ اور آپ کا قد 6 فٹ ہے، ہو سکتا ہے وہ 20 فٹ ہو، مطلب 15 فٹ ہو، 18 فٹ ہو، لمبا سایہ آپ کا لمبا ہوگا، لمبا۔ تو وہ جب آپ دیکھیں نا کہ آپ کا قد 6 فٹ ہے، وہ 12 13 فٹ 14 فٹ 15 فٹ تک چلا گیا ہے، لمبا ہو گیا سایہ، وہ عصر کا ٹائم ہے۔ اس وقت آپ عصر کی نماز پڑھ سکتے ہیں اور ظہر کا ٹائم ختم ہو جائے گا۔ اور پھر اس کے بعد مغرب کا ٹائم آپ کو تو خود بھی اتنے سمجھ ہے کہ اس وقت سورج ڈھل جاتا ہے، غروب ہو جاتا ہے۔ پھر وہ مغرب تو اوپن معلوم ہے، اور فجر اوپن معلوم ہے کہ جیسے ہی نمودار
मतलब काली चादर, मतलब रात का टाइम, उसमें थोड़ा सा नीला नीला रंग आता है, तो वो फजर का टाइम शुरू हो जाता है। और ग़ुरूब का टाइम भी जैसे ही नीला रंग आए तो मगरिब का टाइम शुरू हो जाता है। ये तो सबको पता लग जाता है। हाँ, ज़ोर और असर का जो है वो ज़रा पता करना मुश्किल होता है अगर आपके पास इर्द-गिर्द कोई नहीं है। और इसमें आपको एक और टेक्निकल तरीके से मैं बात बता रहा हूँ।